اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوجتے ہیں؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے من گھڑت قسم کے افک ہے، یہ تو گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے، آپ ان کو چاہتے ہیں، وہ محبوب اور مطلوب ہو گئے۔ تریدون، اب دیکھیے یہ وہی ہے ضعفت طالب و مطلوب، تم کس کا تم طالب ہو، کس مطلوب کون سا تمہارا، یہ تمہارے مطلوب ہے۔ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کی مالک ہے اور پروردگار ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں، گویا کہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری آنے والی ہے۔ اصل میں وہی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون آ چکا ہے 2 مرتبہ پہلے قرآن میں، کہ بت پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی، اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا، جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں، کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور پیچھے رک گئے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور کہا قال انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے، پیٹھ موڑ کر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا، جو بھی پوجا پاٹ تھی وہ کی۔ فراغ الی آلہتہم، پھر جا گزرا وہ ان کے معبودوں میں۔ فقال الا تاکلون، اب وہاں ظاہر بات ہے حلوہ مانڈا رکھا ہوگا، بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے، تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ حضرات کو، کھاتے کیوں نہیں، تناول کیوں نہیں فرماتے؟ یہ جو کچھ آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نذرانہ رکھا ہوا ہے یہاں پر، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں کھاتے آپ؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین ما لکم لا تنطقون، اور کیا بات ہے بات بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں دیتے۔ فراغ علیہم ضربا، پھر ایک ضرب کے ساتھ پل پڑا ان پر، ایک ضرب کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے پوری قوت سے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے، اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے، ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے، اور جو قیامتیں صغرا نہیں بلکہ کبرا وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر، کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا، کس نے کیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے۔ قال تعبدون ما تنحتون، اب انہوں نے پھر اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے، مناظرہ کہہ لیجئے، بغیر کسی خوف کے، اتعبدون ما تنحتون، کیا آپ لوگ پوجتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ آیت بھی حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے، جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاسب عمل تو ہے، خالق عمل نہیں ہے۔ یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں، اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے، اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جزا، اور غلط ہے تو سزا۔ باقی یہ اٹھا سکنا اس کا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جس میں انوالوڈ ہیں، کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے، پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے، کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہیں اندر، وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اعمال کا خالق اللہ ہے، کاسب انسان ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشے ہیں نا یہ، تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑا الاؤ بناؤ، بڑی عمارت تعمیر کرو، اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو، آگ کے اندر ڈال دو۔ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا، لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے، یعنی وہ شکست خوردہ۔ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا۔ یہ داؤ یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی
کہ اب جو بہرحال الاؤ بن رہا ہے، اس میں آگ دہکائی جا رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں، تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ ان کا ہرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو، اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں ان واپس آ جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گل و گلزار بنا دیا اس آگ کو، تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی راستہ بتائے گا، یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں، یہ قانون ہے۔ جب کسی نبی اور رسول کے قتل پر آمادہ ہو، ظاہر بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر، انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آگ میں، اللہ نے بچا لیا اور بات ہے۔ جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا، اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے، اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور وہ مجھے راستہ بتائے گا، میں جاؤں کہاں۔ رب حب لی من الصالحین، بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے، اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے، درمیان میں یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے، تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں، ہاران کا علاقہ ہوتا تھا، شمالی شام کا علاقہ، پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے، بہت لمبا سفر کرنا پڑا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، صدق اللہ العظیم۔